اور قوم کا بھی حال کوئی نہیں. اور کیا جناب ہمارا فلاں آ رہا ہے اور جناب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. میں نے کہا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے, جیل سے آ رہا ہے, قوم کی خدمت کر کے آ رہا ہے. وہ تو وہاں KFC برگر اور جناب میکڈونلڈ اڑا کے آ رہا ہے. یہ قوم کا مہمان ہے, یہ تو بھیڑیا ہے. بھیڑیا بھی جڑا ہو جائے تو وہ شکار کرتا ہے, اندر شکار چھوڑ دیتا ہے, اللہ کرنے لگ جاتا ہے غاروں میں بیٹھ کر. یہ تو وہ بھیڑیا ہے جس کے دانت گر چکے ہیں, لیکن قوم کا خون پیسنے کے لیے نواز شریف کو پھر لے کر آئے ہیں. اور قوم بھی بڑی سادہ ہے. قاضی نواز شریف کو کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں نواز شریف کو کیوں لائے ہیں. کیونکہ پاکستان کی گلیوں کوچوں میں صرف ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا. آج فلسطین میں ہو رہا ہے اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اشارہ کر کے کہتی ہیں اور مسلمانوں, وہ 2 ارب مسلمانوں, پونے 2 ارب مسلمانوں, 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں, ذرا ادھر غور کرو, یہ تمہارا بیت المقدس ہے, یہ تمہارا قبلہ اول ہے. اگر کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام دین کو تخت پر لا کر کسی ایک ملک کے اندر بھی ہوتا تو آج فلسطین کی بچیوں کو, آج کشمیر کی بچیوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کہاں ہے محمد بن قاسم کے وارث, کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے جاننے والے, کہاں ہے محمود غزنوی کے ماننے والے. کوئی ایک بھی نہیں. انہیں کہا نہیں, کوئی ایک بھی نہیں ہے. یہ میچوں کے اوپر تالیاں لگانے کے لیے ہے, یہ بیٹیوں کے رقص اور سرور کی محفلیں سجانے کے لیے ہے, یہ شراب اور کباب کھانے کے لیے ہے. اب ان میں کوئی بھی صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید کا جانشین نہیں. وہ پوچھے کون ہے, انہیں کہا تھوڑا صبر کرو, محمد عربی کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا رہے ہیں. تھوڑا سا صبر اور کرو, محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں. آپ اور میں آج یوم تاسیس کے موقع پر حاضر ہیں اور ہمارے نہایت محترم جناب ریاض اعظم ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ لاکھوں مربع میل کا کشمیر ہے, لیکن ہم شاید ایک بالش کے اوپر راضی ہو کر بیٹھے ہیں. قبلہ راضی ہو کر ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اقبال کہتا ہے کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات. بات کہتا کہ اب کسی محمود غزنوی کے غلام نے نہیں آنا. اقبال کون سا محمود غزنوی؟ اقبال کہتا ہے وہ جس نے 16 حملے کیے سومنات کے مندر کے لیے, صرف 16 حملے, اور 17ویں باری پھر آ گیا, 17ویں باری پھر آ گیا اور آ کر کہنے لگا کہ انہوں نے کہا کہ جناب محمود غزنوی آپ جتنا سونا چاہتے ہو سارے ہندوستان کا جمع کر کے آپ کے پاؤں میں رکھ دیتے ہیں, آپ اس بت کو نہ توڑو. اس نے کہا میں تاریخ میں بت شکل لکھوانا چاہتا ہوں, بت فروش نہیں. لیکن آج جن کو ہم غیرت کا درس دے رہے ہیں وہ تاریخ میں ملت فروش کا اور ملت کے ساتھ غداروں کا اور ملت کے ساتھ بے وفائی کا ٹائٹل لکھوانا چاہتے ہیں. وہ کوئی بھی صلاح الدین ایوبی کا غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کوئی بھی محمود غزنوی کی جانشینی کے لیے تیار نہیں ہے. اگر بات کی جائے فلسطین کی تو آج اوپر دیکھو نیچے دیکھو, آج دائیں دیکھو بائیں دیکھو, آج 36 گاڑیاں آگے پیچھے ہیں. جی کون جا رہا ہے؟ جی یہ جناب بچوں جی فلاں جا رہا ہے, یہ فلاں جا رہا ہے, یہ ڈپٹی وزیر اعظم ہے, یہ وزیر اعظم ہے, یہ صدر ہے, یہ چیف آف آرمی ہے, یہ جناب آئی جی ہے, یہ FCIG ہے, جناب یہ DIG ہے, یہ جیل خانہ جات ہے. اور بھائی کدھر جا رہے ہو؟ پوچھا کشمیر جا رہے ہو؟ نہیں ہم امریکہ اور یہود کی غلامی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. میں نے کہا کشمیر جانا ہے تو پھر 36 پیبند کندے پہ لگا لو اور فاروق اعظم کی سنت ادا کرتے ہوئے ایک بیت المال سے اونٹ خرید لو اور لے کر چلتے ہوئے بیت المقدس کی طرف جاؤ اور سامنے یہودی بڑے بڑے کھڑے ہوں اور جناب عیسائی کھڑے ہوں, بڑے بڑے ان کے عالم کھڑے ہوں اور کہیں آپ کو چابی نہیں دینی, اپنے امیر کو بلاؤ. امیر کو چابی اس شرط پر دیتے ہیں اگر مسلمانوں کے سپاہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہوں. آج بھی امت مسلمہ کو بیت المقدس کی چابیاں ہاتھوں میں مل سکتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ خالد بن ولید, ابو عبیدہ بن جراح کی طرح مسلمانوں کے سپاہ سالار بیت المقدس کے دروازے پر کھڑے ہیں. شرط یہ ہے. اور اگر یہ اپنے محلوں میں اور 36 گاڑیوں کے کانوائے کے ساتھ اپنے جناب ملک اور قوم کو یہ بدماشیاں دکھاتے ہوں 57 اسلامی ممالک, اقبال کہتا ہے کہ جناب کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ نہیں ہے امیر کارواں میں خوئے دل نوازی. اقبال کہتا ہے گرا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے. اقبال کہتا ہے 57 اسلامی ممالک, ہر ایک میں صدر بھی موجود, وزیر اعظم بھی موجود, چیف آف آرمی بھی موجود, ان کی آرمی بھی موجود, سارے موجود. کہتا ہے 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایک بھی محمود غزنوی کا غلام نہیں.
اور کہتا ہے کہ جو کچھ آج فلسطین میں ہو رہا ہے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں اشارہ کر کے کہتی ہیں او مسلمانوں، او 2 ارب مسلمانوں، پونے 2 ارب مسلمانوں، 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں، ذرا ادھر غور کرو، یہ تمہارا بیت المقدس ہے، یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ اگر کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام دین کو تخت پر لا کر کسی ایک ملک کے اندر بھی ہوتا تو آج فلسطین کی بچیوں کو، آج کشمیر کی بچیوں کو یہ نہ کہنا پڑتا کہ کہاں ہے محمد بن قاسم کے وارث، کہاں ہے صلاح الدین ایوبی کے جاننے والے، کہاں ہے محمود غزنوی کے ماننے والے، کوئی ایک بھی نہیں۔ انہیں کہا نہیں، کوئی ایک بھی نہیں ہے، یہ میچوں کے اوپر تالیاں لگانے کے لیے ہے، یہ بیٹیوں کے رقص اور سرور کی محفلیں سجانے کے لیے ہے، یہ شراب اور کباب کھانے کے لیے ہے۔ اب ان میں کوئی بھی صلاح الدین ایوبی اور خالد بن ولید کا جانشین نہیں۔ وہ پوچھے کون ہے، انہیں کہا تھوڑا صبر کرو، محمد عربی کے غلام لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا رہے ہیں، تھوڑا سا صبر اور کرو، محمد عربی کے غلام آ رہے ہیں۔ آج نعرے ختم نبوت اور پوری قوم کو اسلام امن کا درس دیتا ہے، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ، اقلیتوں کا تحفظ۔ میں نے کہا ہے اقلیت تو تم پوری دنیا میں بن کے ہوئے ہو، پوری دنیا میں کوئی اقلیت نہیں ہے۔ اس وقت سب سے بڑی اقلیت صرف فلسطینیوں کی ہے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں، لوگ پوچھتے تھے وہ جناب کیسے ممکن ہے کہ حضور کے نواسے ہوں اور کربلا میں کٹ رہے ہوں اور جناب کوفی خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوں؟ میں نے کہا ایسے ہی ہے جیسے آج فلسطین میں مسلمان کٹ رہے ہیں اور تم کوفیوں کا، ہم کوفیوں کا کردار ادا کر کے ان کو دیکھ رہے ہیں، ایسے ہی کوفی بھی بیٹھے ہوئے تھے چپ کر کے، ایسے ہی کوفی بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم نے مرنا نہیں ہے، اللہ کی قسم ہم سب نے مر جانا ہے، اگر عزت سے مرنا ہے تو آج اٹھو۔ اور لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ غوری آیا، میں نے کہا ملون، غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا نا، غوری نہیں آیا تو فلسطین لٹ رہا ہے۔ اگر غوری کا صرف منہ بھی سیدھا کرے تو آج فلسطین کے اندر بمباری بند ہو سکتی ہے، آج شاہین کا منہ سیدھا کرے تو فلسطین کے اندر ظلم رک سکتا ہے۔ اور آج لیکن بابا جی کہا کرتے تھے غوری چلانے کے لیے بھی غیرت شہاب الدین غوری والی چاہیے، خالد ٹینک چلانے کے لیے بھی غیرت اور حمیت خالد بن ولید والی چاہیے۔ ہم کن سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنی قوم کی بیٹیاں خود بیچ رہے ہیں، ہم ان سے توقع لگا کر بیٹھے ہیں۔ باقاعدہ فریاد سے دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویران از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز و تعمیر جہاں خیز۔ باقاعدہ دن میں نہ کوئی کفن چوروں پر امیدیں جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ کشمیر آزاد کرائیں گے۔ جس نے ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکایا وہ فلسطین کا پرچم مینار پاکستان میں لہرا رہا ہو اور قوم کو غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ یہ فلسطین کی بات کرے گا۔ میں نے کہا اے بے وقوف، ان تفکروں سے امید نہ کر، کھڑا ہو، حضور کے دین کے ساتھ کھڑا ہو، محمد عربی کے دین کو تخت پر لائے اور قوت میں لائے، اور دیکھ پھر رات تک فلسطینیوں کی مدد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، پھر کشمیر کے اندر پاکستان کا جھنڈا لگتا ہے کہ نہیں لگتا، پھر تو بتا بیت المقدس کے چھت پر حضور کے دین کا پرچم لگتا ہے کہ نہیں لگتا۔ تو کس غلط فہمی میں بیٹھا ہوا ہے؟ کس سے امید ہے؟ ان کفن چوروں سے، ان سے امید ہے جو باریاں لگا رہے ہیں اور قوم کا بھی حال کوئی نہیں۔ اور کیا جناب ہمارا فلاں آ رہا ہے اور جناب مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا فلسطین فتح کر کے آ رہا ہے، جیل سے آ رہا ہے، قوم کی خدمت کر کے آ رہا ہے، وہ تو وہاں KFC برگر اور جناب میکڈونلڈ اڑا کے آ رہا ہے۔ یہ قوم کا معمار ہے، یہ تو بھیڑیا ہے، بھیڑیا بھی جڑا ہو جائے تو وہ شکار کرتا ہے، اندر شکار چھوڑ دیتا ہے، اللہ کرنے لگ جاتا ہے غاروں میں بیٹھ کر۔ یہ تو وہ بھیڑیا ہے جس کے دانت گر چکے ہیں، لیکن قوم کا خون پیسنے کے لیے نواز شریف کو پھر لے کر آئے ہیں۔ اور قوم بھی بڑی سادہ ہے، قاضی نواز شریف کو کیوں لائے ہیں؟ میں نے کہا تمہیں میں بتاتا ہوں نواز شریف کو کیوں لائے ہیں، کیونکہ پاکستان کی گلی کوچوں میں صرف ایک نعرہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، کشمیر کی گلی کوچوں میں ایک نعرہ لگ رہا ہے پاکستان کا مطلب کیا۔ اس لیے لائے ہیں کہ ان کے باپ انگریز نے کہا ہے
کہ کدھر لے کے جا رہا ہوں ملک کو. ایک تو ویسے برباد ہو گیا, دوسرا ذلیل اس کو لا کر آباد کرو, ورنہ بیک والے پاکستان کے اندر حضور کے دین کو تخت پر لے آئیں گے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف کو لانے سے لبیک والوں کا رستہ رک جائے گا, تو میں نے کہا تیرے جیسے گمراہ پڑے آئے, تیرے جیسے عتبہ اور شیبہ کی نسل میں پڑے آئے, تیرے جیسے یزید پڑے دیکھے. دین آ کر رہے گا اور محمد عربی کا دین آ رہا ہے. اور اللہ کی قسم پاکستان کی ہر گلی کوچے کا, ہر شہر اور قریہ کا یہ سما بتا رہا ہے کہ محمد عربی کا دین تخت پر آ رہا ہے. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اور جہاں پر کوئی تلاوتیں کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, میں نے کہا یہ ہمیں پڑھ کر سناتے ہو, ہمارا ایمان ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, ہمارا ایمان ہے. ایمان تو ان کا بھی ہے, لیکن جس دن جا کر تم غزہ کے اندر اتر کر یہ پڑھو کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ, اور اپنے صرف 1000 فوجی لے جاؤ, زیادہ کی ضرورت نہیں. اللہ کی قسم صرف 1000 فوجی لے جاؤ. اگر یہودیوں کے پیشاب میں نکل جائے تو ہمیں پڑھ رکھتے ہیں, لیکن فوجی ہم کو بھی بتاتے ہیں. فوجی کس کو لے کر جانا؟ ہاں, ہمارے کارکنوں کو جیل میں نہ ڈالو, نئی چٹھے کو جیل سے نکالو اور لے جاؤ فلسطین. اور ان کو نہ ڈالو, ذلیلو جاؤ. یہ ہماری پہلی لائن بیٹھی ہوئی ہے. یہ داڑیاں سفید نہ دیکھ, یہ داڑیاں جناب یہ نہ دیکھ کہ یہ بدن میں کمزور ہیں اور یہ جناب بوڑھے ہو چکے ہیں. تو ان کی ضرب حیدری دیکھنا تو پھر بات کرنا. اور ابھی ہمارے ہاتھوں میں اثر نہیں ہوتا, ہم تو ایسے صرف ہاتھ لگا کے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور لبیک یا رسول اللہ نگاتے ہیں, تمہارے اثر نکام ہو جاتے ہیں. اگر ہم نے ہاتھ میں G3 پکڑی ہوئی اور 47 پکڑی ہوئی کہ 47 اور یہودیوں کے سامنے لگائے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت اور تاج نعرہ خطے نے بول لگایا, تو اللہ کی قسم ان کے دل پھٹ کے رکھیں گے. صرف 60 فوجی نے جناب صحابہ لے کر گئے, ساتھ میں مجاہد لے کر گئے. حضرت فاروق اعظم کو کسی نے خط لکھ دیا, انہوں نے کہا یہ خالد میں دیکھے, ہمیں سارا دن پیچھے کھڑے رکھا اور 60 فوجیوں کو لے کر گئے اور 7,000 سے لڑتے ہوئے شام کو واپس آ گئے 60 کے ساتھ. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا, حضرت فاروق اعظم نے پوچھا خالد یہ تم نے کیا کیا؟ 60 کو لے کر گئے, باقی پورا لشکر پیچھے رکھا. کہا اے امیر المومنین, قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ. کہا قرآن کہتا ہے تم لے کو کہ حال کے مقابلے میں تمہیں فتح دوں گا. میں دیکھنے کے لیے کیا تھا کہ وہ آیت ہمارے بارے میں ہوتی ہے یا کسی اور کے بارے میں. آج بھی اگر وہ 6 لاکھ ہیں, مجھے تو نہیں معلوم کہ اس کی فوج کتنی ہے اسرائیل کی, اگر وہ 6 لاکھ ہیں تو اللہ کی قسم 6,000 محمد عربی کے غلام لے جاؤ, ہم لے جاؤ. اور مرد تو ویسے بھی جانا ہے, اور مرد مشرف بھی کیا ہے جناب, تابوت میں بند ہو کر آیا اور دبئی میں محلات میں رہتے ہوئے آخر موت ہے. لیکن جس حج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. ہاں, تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کسی کے سینے پر فیتے کتنے تھے, کسی کے سینے پر پیٹ کتنے تھے, کمر کتنے تھے. تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ مرد میدان کون رہا ہے, لشکر کے سامنے سینہ سے کون رہا ہے. تاریخ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہتھیار کتنے اعلیٰ تھے. تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ محمد عربی کے غلاموں نے بدر میں 313 ہو کر 1000 کو لٹایا. رسول اللہ
کہتے تھے یہ بندہ 150 ہے اور تم ہزاروں تھے، بندہ 150 تھا، تم اس کو نہیں فتح کر سکے، اگر بندہ ہو جائے 1000، میں نے کہا اس 150 کو لے جاؤ، 150 کو لے جاؤ، اور یہ تاریخ لکھی جائے گی۔ فلسطینی آج بھی کھڑے ہیں بیت المقدس کے ساتھ، وہ آج بھی اپنی شہادتیں دے رہے ہیں، لیکن وہ بڑی حسرت کی نگاہ سے پوری امت مسلمہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ان میں ایک شاید آ جائے جو آج آ کر بات کرے۔ آج امریکی، یہودی اور جناب امریکہ کا وزیر خارجہ ان کی پارلیمنٹ میں جا کر خطاب کرے، آج کوئی ایک بھی محمد عربی کا غلام نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان حاکم نہیں ہے، کوئی ایک بھی مسلمان جناب سپہ سالار نہیں ہے، ایک بھی مسلمان وزیر اعظم نہیں ہے تو ان کی پارلیمنٹ میں جا کر کہے کہ اگر یہودی اور عیسائی یہ قرآن کے فیصلے کے مطابق اگر یہ ایک ہیں تو پھر سن لو انما المؤمنون اخوہ، ہم بھی فلسطین کے لیے ایک ہیں، اور میرے آقا مولا نے فرمایا المؤمن کا جسد واحد، مومن جسد واحد کی طرح ہیں، آؤ تم بھی مل کر، اور ہم بھی آ رہے ہیں بیت المقدس کی فتح کے لیے۔ تو اللہ کی قسم شام تک بیت المقدس اور مسجد اقصی کی اوپر حضور کے دین کا جھنڈا لگ سکتا ہے، لیکن ان سے ہمیں امید نہیں ہے، اللہ کی قسم مجھے کسی سے امید نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی موقع نہیں تھا، آج ان سے کوئی امید نہیں ہے، ان سے امیدیں چھوڑ دیں اور آپ اور میں کھڑے ہو جائیں، حضور کے دین کو تخت پر لائیں اور حضور کے دین کو تخت پر لا کر ہم جائیں فلسطین والوں کے لیے اور انہیں بتائیں کہ اگر صلاح الدین ایوبی اس زمانے میں آیا اور اس شام سے آیا کہ جناب صلاح الدین ایوبی نے کہا جب جناب صلیبیوں نے بیت المقدس پر فتح کی تو جناب گھٹنے گھٹنے تک مسلمانوں کا لہو بیت المقدس کی گلیوں میں اور بازاروں میں پھر رہا تھا، اتنا لہو تھا، لیکن جب صلاح الدین ایوبی داخل ہوا تو اس نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کو معاف کر دیا، لیکن اس کو معاف نہیں کیا جو حضور کا گستاخ، اگر سب کو معافی ہے اس حضور کے گستاخ کو، برنس کو، رجنالڈ کو، کہتے ہیں ابابیل آئیں گے ان کو بخشوانے کے لیے، میں نے کہا اگر ابابیل آ بھی گئے تو وہ تجھ پر قبر بسائیں گے، تو کس طرح کی دعا ہے، ابابیل کو تب آئیں جب ہم سب مر جائیں، ہمارے گھر والے مر جائیں، ہمارے بچے مر جائیں، ہماری فوجیں ختم ہو جائیں، ابابیلوں کو آنا پڑتا ہے، جب تو اور میں کلمہ پڑھتے ہیں اس کلمے کا حق تو نے اور میں نے ادا کرنا ہے۔ اور آج کے دن بھی امن کی باتیں کر رہے ہیں، جی فلسطینیوں کے امن کے لیے ہم مذاکرات کریں، میں نے کہا کہ فلسطینیوں کے امن کے لیے نہیں کرو، اگر خود نہیں لڑ سکتے تو انہیں اسلحہ تو دے دو کہ ان کے بچوں کے ہاتھوں میں پتھر نہیں ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی چیتری ہو، ان کے بچوں کے ہاتھوں میں بھی کلاشنکوف ہو، اور وہ آنے والے یہودی کو بتائیں کہ ہم ہماری گاڑیاں، اسلحہ، فورسز، شیل، جناب راکٹ، جناب سارا کچھ لے کر آ جائیں گے، یا تم حضور کے دین کی بات کرتے ہو، تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ٹھیک ہوا نا کہ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے، تم نے جس اسلام کا وطن بتایا ہوا ہے یہ یاد رکھنا، اگر تم نے اللہ کے دین کی مدد نہ کی تو وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تم سے پہلے بھی یہاں کوئی اور بستے تھے، اللہ کسی اور کو لا بسائے گا اور تمہارا بلیا بیٹھ کر کے تمہارا بستر گول کر دے گا۔ آج موقع ہے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، آج موقع ہے حضور کے دین کے جہاد کی بات کرو، اور جہاد کی بات کس طرح کرو، اس طرح کرو، یہ باتیں قوم کو سناؤ اور دلیل کرو، آج پنپلی اور جناب حسینہ باتیں نہ سناؤ، سلطان محمد فاتح اپنے والد کے ساتھ لڑ کر جب قسطنطنیہ پہنچا اور خشکی پر جہاز چلا دیے، اور جہاز چلا دیے جب خشکی پر پہنچا اور فتح ہوئی تو قسطنطنیہ کے جناب میرے آقا نے فرمایا تھا جو لشکر اس کو فتح کرے گا وہ جنتی، جناب وہ جنتی ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی جو قسطنطنیہ کو فاتح لشکر تھا۔ جناب سلطان محمد فاتح نے جب قسطنطنیہ فتح کیا اور جب قسطنطنیہ کے اندر داخل ہونے لگا تو ایسے جناب گھوڑے پر سوار اور پگ باندھی ہوئی اور جناب ساتھ جھکایا ہوا، ایسے جھکایا ہوا، اور جب داخل ہوا قسطنطنیہ کے دروازے سے تو رونے لگ پڑا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء، آپ امام الانبیاء اور میں آپ کا غلام، آپ نے فرمایا تھا آپ نبیوں کے سردار، آپ نے فرمایا تھا جو لشکر جناب قسطنطنیہ کو فتح کرے گا وہ جنتی ہوگا، یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سردار، یہ تھا محمد عربی کے غلاموں کا، کہا یا رسول اللہ یہ جنتی لشکر اور میں اس کا سپہ سالار، آپ نے فرمایا تھا جنتی ہوگا، لیکن آج جب ان سے بات کرو جہاد کی تو نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے، اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے جب بلال کعبے کی چھت کے اوپر ہو، ہاں شام نے امن کا درس دیا جب صلاح الدین ایوبی بیت المقدس میں داخل ہو رہا تھا، اس دن تو خوشی سے اب قوم نے اپنی چادریں اتار کر صلاح الدین کے گھوڑے کے پاؤں میں پھینک دی، کہا صلاح الدین ہماری
मरहला अव्वल वापस लेकर दिया। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने घोड़े की लगाम खींच ली और नीचे उतरा और चादर को अपनी आंखों से लगा कर कहने लगा, अम्मा जी इस चादर को घोड़े के पांव के नीचे नहीं, इसकी तो इज्जत और बुलंद करने के लिए हम आए। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। और ये सारा कुछ हो रहा है कि परेड हो रही है, सलाम मशकें हो रही हैं। मैंने कहा हम परेड देखते रह गए, अगले कश्मीर लेकर चले गए। हम 6 सितंबर को परेडें देखते रह गए, हम रंग बिरंगे धुएं देखते रह गए, हम रंग बिरंगी वर्दियां देखते रह गए और अगले कश्मीर को लेकर चले गए। मुझे ये बताओ यार, अगर कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम तख्त पर बैठा होता, पाकिस्तान के तख्त पर बैठा होता और हुजूर के दीन का परचम पाकिस्तान के तख्त के ऊपर लहरा रहा होता, तो किसी की जरूरत थी कि वो कश्मीर लेकर जाता? कश्मीर तो खुदा इस वक्त हुजूर के दीन का परचम दिल्ली के अंदर भी लहरा रहा होता। हाँ, लेकिन वो हिंदू ये तो बुज़दिल हो गए हैं ना। और याद रखना, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ला इज़्ज़त इल्ला बिल जिहाद। कह रहे हमारी इज्जत कोई नहीं करता। मैंने कहा तुम हुकूमत खानों में लेकर जाओगे, उनको जितर लगाओगे, उनको बंद करोगे, उनको अज़ियत दोगे, तुम्हें ये है यकीन कि तुम्हारी इज्जत करेंगे? वो किसी न किसी मुकाम पर तुम्हारे साथ नफरत करते हैं। इज्जत करवानी है तो आओ। हुजूर ने फरमाया ला इज़्ज़त इल्ला बिल जिहाद, इज्जत नहीं होगी मगर जिहाद के अलावा। आज आ जाओ, जिहाद करो। अल्लाह की कसम, दूध पीते बच्चे भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, सफेद दाढ़ियों वाले भी तुम्हारी इज्जत करेंगे, कौम की बेटियां भी तुम्हारी इज्जत करेंगी। लेकिन इज्जत वाले काम करो ना। जब काम तुम जलिया वाले करोगे तो हमसे इज्जत करते इज्जत की रखते हो तो हम तो कहते हैं कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे, अहरार कभी तर्क हिमायत न करेंगे। न हम शेख, न मुल्ला, न मसाहिब, न लीडर जो खुद नहीं करते वो हिदायत न करेंगे। कहते हैं जी आप जिहाद के लिए जाएं। मैंने कहा मैं जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन शर्त ये भी तो है कि मुल्क के बजट तुम्हें दिए, वर्दियां तुम्हें दी है, पाला तुम्हें है, सारे जनाब अपने पेट काट कर तुम्हें पाला है, महल्लात तुम्हारे तामीर किए हैं, जनाब इज्जतें तुम्हारे दी हैं, सारी जिंदगी सलूट तुम्हें मारे हैं, तुम्हारी जनाब नारे लगाए हैं जिंदाबाद के लिए, तुम्हें सलाम किए हैं। हमने अपनी जनाब 86 मॉडल, 70 मॉडल, 60 मॉडल गाड़ी के पीछे भी लिखवाया कि तुम्हें सलाम। आज जब तुम्हें सलामी लेने की बारी आई है, तुम दिलों में घुस रहे हो। तुम 25 करोड़ से सलामी लेना चाहते हो, आज तो 1 अरब 70 करोड़ 72 करोड़ तुम्हें सलामी देने के लिए तैयार है। लेकिन वो बार, लेकिन अगर ये ना निकले तुम तो याद रखना, अल्लाह ताला मौका जरूर देता है। रब ने तुम्हें कश्मीर में मौका दिया, तुमने गवा दिया। अल्लाह ने तुम्हें फलस्तीन में मौका दिया है, तुमने गवा रहे हो। याद रखना, रब तुम्हें तीसरा मौका नहीं देगा, तुम्हें तीसरा मौका नहीं देगा। और अगर तुम ये समझते हो कि ताकतें हमारी हैं तो लो सुन लो, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। बस इतनी सी बात है, खुदा हमारा है। और इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा तो कोई बात बनेगी। हाँ, आज उम्मत मुस्लिमा कह रहे हैं सियासत के लिए। मैंने कहा है सियासत के लिए और बड़े मकाम है। अगर सियासत का शौक है तो तुम भी आ जाओ, सियासत के लिए सही फलस्तीन का नाम लो। आज खड़े हो जाओ और कहो कि हम आज के बाद किसी एक फलस्तीनी की तरफ किसी ने आंख उठाई तो हम उसकी आंखें निकाल के रख देंगे, उसको फोड़ के रख देंगे। और मजम्मत की बात, बाबा जी कहा करते थे मजम्मत तो हम मस्कीनों का काम है, हम फकीरों का काम है। हम भी मजम्मत से आगे निकल आए हैं। शाह साहब ने कहा है मैं अपनी जनाब पूरे खानदान समेत हाजिर हूँ। हम ये कह रहे हैं कि हम ये पूरी साहब, लोग कहते हैं कि लोगों के बच्चे मरवाते हैं। मैंने कहा छोड़, लोगों के बच्चे नहीं भेजेंगे, हम ये पहले स्टेज वाले जाएंगे। और अहलियाने कश्मीर कभी भी करारदादों से पास नहीं होगा, कभी भी करारदादें पास करने से कश्मीर फतह नहीं होगा। बाबा कह गया कश्मीर होगा हुजूर के दीन के जहाद से। हाँ, वो जहाद रशिया के लिए नहीं होगा, वो जहाद अमेरिका के लिए नहीं होगा, वो जहाद चाइना के लिए नहीं होगा, वो जहाद मोहम्मद अरबी के दीन के लिए होगा।
اور اگر جہاد نہیں ہوگا تو پھر حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر کا فرمان سن لو، فرمایا لا یدعو قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا خذلهم اللہ بالذل، فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس پر ذلت مسلط کر دے گا۔ آج دیکھو کہتے ہیں ہم جنگ چھیڑ دیں، ہم جنگ چھیڑ دیں، جنگ مسئلے کا حل نہیں۔ میں نے کہا امریکہ پچھلے 150-200 سال سے جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ اسرائیل جب سے قیام میں آیا ہے آج تک جنگ کر رہا ہے، وہ مضبوط ہو رہا ہے۔ تم جنگ سے بھاگے ہو پچھلے 200 سال سے، پوری امت کو لتر پڑ رہے ہیں۔ اگر آج امت عزت چاہتی ہے تو حضور کے دین کے لیے جہاد شروع کر دیں، اور آج اگر جہاد ہو تو اللہ کی قسم کارڈیالوجی میں جو سسکتا ہوا مریض جناب جان دے رہا ہے وہ بھی اٹھ کر حضور کے دین کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ آج جو کشمیر کے اسپتالوں کے اندر جو سسک کے موت مر رہے ہیں، مر جانا ہے یار، مر جانا ہے۔ اور مر کیا ہے، لیکن سارے مر گئے ہیں اور مر جانا ہے، کل من علیہا فان ہے، لیکن عزت کا مرنا اور ہے۔ اور سلطان ٹیپو کی قبر پہ لکھا ہوا ہے یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے۔ مر تو جناب میر جعفر اور میر صادق بھی گئے ہیں، مر تو بڑے بڑے نام جناب سردار اور نواب بھی گئے ہیں، لیکن ٹیپو بھی مرا ہے۔ آج تک اس کی موت کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور جناب میں اپنے قوم کے سربراہان سے کہتا ہوں لیڈر ہوتے ہی وہ ہیں، سربراہان ہوتے ہی وہ ہیں جو سخت فیصلے کرتے ہیں۔ کیا امام علی مقام کو نہیں پتا تھا کہ میرے دودھ پیتے بچے بھی یہ بھی شہید کر دیں گے؟ لیکن سردار اور قوم کا بڑا اور امام ہوتا ہی وہ ہے جو سخت سے سخت فیصلہ کرتا ہے۔ امام علی اصغر جوان ہو کر پھر بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے جاتے تو امام وہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اگر کوئی پوچھے گا دودھ پیتا بچہ امام کون ہے تو کہا جائے گا جو کربلا میں حلق میں تیر کھائے وہ دودھ پیتا ہے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک۔ اور سلطان جناب ٹیپو شہید کی قبر پہ لکھی ہوئی ہے یہ تاریخ کہ یہ مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے، ابھی تک اسلام مالدار ہے ایسے سفینوں سے، ابھی تک یہ صدا رہی ہے تربت کے سینے سے، اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرمائے اور ایسا ملزمہ دے جو غیروں کے دو میراج پیارے اور غیروں کے دو مزاج دے کر کہیں کہ وہ ہم سے اصلے میں زیادہ ہیں اور اصلے میں کبھی زیادہ نہیں ہوتے۔ یاد رکھنا نہ اصلوں سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ جناب وسائل سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، نہ تعداد سے، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں۔ اور جنگیں جذبوں سے جیتی جاتی ہیں۔ جب صلاح الدین ایوبی اور اسریفیوں کے آخری مارکے میں مارکہ ہتین میں جب فوجیں آمنے سامنے آئی تو جناب ان کا بڑا بڑا جرنیل وہ باہر نکلا اور اس نے جناب مسلمانوں کے اوپر ہیبت طاری کرنے کے لیے اپنی تلوار لہرائی، بڑی اسپیشل تلوار جیسے آج کا بڑا اسپیشل جناب ہو بارود اور جناب میزائل ہو اس نے لہرایا اور اس نے ریشم کی گدیوں کو ایسے کر کے باندھا اور پھر ان کو ہوا میں اچھالا اور ریشم کو تلوار سے کاٹ کر کہا کہ مسلمانوں خیال سے ہمارے سامنے آنا، آج ہماری تلواریں ریشم کاٹنے کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ ریشم پتہ ہے جنگ میں پہننا جائز ہے اس لیے کہ ریشم پر تلوار نہیں چلتی۔ تو جناب حضرت صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو جب یہ مروب کر رہا ہے تو صلاح الدین ایوبی آ گیا، اس نے ایسے کر کے ریشم کا کپڑا نکالا اور کپڑے کو ہوا میں لہرایا اور پہلی تھاپ میں کھڑے ہوئے مجاہد سے تلوار لے کر کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے ہوا میں اور کہا کہ اے فریقیوں ذرا خیال سے آنا، تمہاری تلواریں گدیاں کاٹ رہی ہیں، ہماری تلواریں ریشم کے کپڑے بھی کاٹ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہتین کے مقام پر ایوبی کی مدد کیا کی، وہ تو ریشم کے کپڑوں تک رہا نا، اللہ نے فرشتے بھیج دیے۔ اس دن کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی تلواروں نے لوہے کے کھود بھی کاٹے، پتل کی زنجیریں بھی کاٹی، تانبے کی زرہ بھی کاٹ کے رکھ دی اور پورے صلیبی لشکر کو پھاڑ کے رکھ دیا۔ انہیں کہا تم اتنے ہزاروں میں تھے، تمہیں کیسے شکست ہو گئی؟ وہ مسلمان تو تھوڑے سے تھے، ایوبی نے تمہیں کیسے شکست دے دی؟ انہوں نے کہا ہم بھی بڑی ساز و سامان اور ہم بھی بڑا پیار کر کے گئے تھے، لیکن ہم بڑے لوہے پہن کے گئے تھے، ہم بڑی سنجیریں باندھ کے گئے تھے کہ ہم ہرا دیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں، موسم بھی جناب نارمل تھا، لیکن جب سورج چڑھا اور صلاح الدین ایوبی نے جان پھیر کر ان کا منہ سورج کی طرف کیا اور اللہ نے سورج کی اتنی حدت دی کہ وہ تبرے لگا اور ان کے جناب پہنے ہوئے لوہے اور کھود تھے وہ جناب گلنے لگے اور وہی ان کے لیے وہ بابل جان بن گئے۔ اسے کہا پھر تم نے مارا نہیں مسلمانوں کو؟ اسے کہا ہم نے ہزاروں شہید کیے۔ اسے کہا پھر فتح کیوں نہیں ہوئی؟ اسے کہا ہمیں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اسے کہا ہوا کیا؟ اسے کہا مسلمانوں کے بندے شہید ہو گئے، صفوں کی صفیں شہید ہو گئی۔ اسے کہا پھر نعرہ تکبیر
لگا، نعرہ رسالت لگا، مسلمان کے شہید فوجی بھی اٹھ کر تلواریں پکڑ کر ہم سے لڑنے لگ پڑے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ صحابہ جی کہا کرتے تھے اگر بدر میں حضور لاٹھی عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے، ڈنڈا عطا کریں تو وہ تلوار بن سکتی ہے، فرمایا اٹھو حضور کے دین کے لیے کام کرو، تم لے کر چلو اپنی دیسی بندوق، اگر وہاں جا کر وہ میزائل سے کام نہ کرے تو ہمارا نام بدل کیا کرے۔ لیکن عباد کہتا ہے کافر کی موت سے بھی نرستا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ یہ قراردادیں، یہ سارا کچھ مذمتیں، یہ جناب جلوس اجلاس، یہ سارے روایتی ہیں، حضور کے دین کا حامل کوئی بھی نہیں۔ ہم جس کو سمجھتے تھے وہ ترکی والا بڑا مجاہد اسلام ہے، آپ نے دیکھ لیا کوئی بھی دین کے لیے نہیں ہے۔ اگر دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کا نام صرف اور صرف امیر المجاہدین ہے۔ جیسے نہ غیروں کی ایڈ کی طرف دیکھا، نہ امریکہ اور جناب برطانیہ کی طرف دیکھا، اس نے دیکھا تو صرف اور صرف مدینہ طیبہ کی طرف دیکھا بس۔ اللہ تعالیٰ ہماری عسکری، سیاسی، مذہبی ساری قیادتوں کو نکال کر امریکہ، نیٹو اور جناب چائنا کی غلامی سے نکال کر اپنے حبیب کی غلامی عطا فرمائے۔